رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ہمارے شیخ مکرم ہیں اور کئی بار اظہار فرمایا، ان کے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو بلکہ سینئر کلاس فیلو ہیں جناب قاری امان اللہ صاحب۔ آج کی میری آمد بن بلائے انہی کی زیارت کے لیے ہے، دونوں حضرات کے لیے، اور اس لیے بھی کہ ان کے علم سے نفع حاصل ہو جائے، علم مل جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تو آپ کی تعریف فرمائی النبی الامی، کہ آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، نہ کوئی کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی سکول، نہ کوئی اکیڈمی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ فی الامیین، جہاں آپ آئے ہیں وہ بھی ان پڑھ ہیں، وہاں بھی کوئی نظام نہیں ہے تعلیم کا۔ تو نظام تعلیم غار حرا سے شروع ہوا۔ سب سے پہلا فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو پڑھنے کا حکم جب ہوا تو ساتھ لکھنے کا بھی حکم ہوا، الذی علم بالقلم۔ تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے، اس کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس پر جو تفہیمات ہیں، تشریحات ہیں، قلم بند نہیں کرتے، تو پھر ہم 1400 سال پہلے، اسلام آنے سے پہلے جو طبقہ تھا، اس میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے والے صرف نابالغ بچے بچیاں نہیں تھیں، جوان بھی تھے، عمر رسیدہ بھی تھے۔ تو انہوں نے توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو سنا، جیسے فرما رہے تھے دل کی بات، کہ تخلیق انسانی کی آیات لکھ رہے ہیں کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، آغاز کس سے ہوا، تبدیلی کیسے ہوئی، ہر چلے کے بعد جو ہے نا تبدیلی ہوتی گئی۔ تو جب فرمایا کہ ثم انشأناه خلقا آخر، پوچھا نا کہ حضور آگے کیا لکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لکھیں آپ ثم انشأناه خلقا آخر۔ تو جب یہ الفاظ سنے تو زبان سے خود جاری ہو گیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب ثم انشأناه خلقا آخر تو لکھا، پھر پوچھا کہ حضور آگے؟ آپ نے فرمایا تو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے۔ تو قرآن کو پڑھ کر بلند درجات بھی، مقامات بھی حاصل کیے، اور انکار کر کے کفر کی بلندی بھی حاصل کی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے وہ میرے سینے نے بھی قبول کر لیے، اور میرے سینے سے میری زبان پر جاری کر دیے۔ یعنی وہ نسبت ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگے تھے جھولی پھول پہ، بوریاں دے لڑ لگے تھے پہلے بھی ڈل گئے۔ تو اب ان کی تو ایمان کے اندر عشش، یعنی انتہائی خوشی ہی خوشی تھی
اور جو منکر قرآن تھے ان کا دیکھا، جو عمر نے کہا ان کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بھی قرآن ہے۔ تو مجلس ایک ہے، کلام ایک ہے، لیکن آگے نظریے دو ہو گئے۔ ایمان کا نظریہ مضبوط ہو گیا، کفر کا نظریہ بھی مضبوط ہو گیا۔ کافروں نے کہا کہ یہ کلام عمر کا ہے، ان کا نبی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیسے مانیں اللہ کا کلام ہے؟ تو آج بھی ہم اگر اپنی اولاد کو مدارس سے، مساجد سے دور رکھتے ہیں اور دین کی تعلیم ان کو نہیں دیتے، نہ دلاتے، تو پھر ہم گویا کہ اس کفر کی طرف مضبوط کر رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ اپنی اولاد کے عقیدے ہمارے کفر کی طرف مضبوط ہو رہے ہیں۔ جب قریب ہی نہیں جائیں گے تو برکات کیا حاصل ہوگی؟ تو عام مشہور بات یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے چلے، جبکہ ایک روایت یہ بھی میں نے پڑھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھیڑنے کے لیے گھر سے نکلے، یعنی انعام کی بات پہلے بعد میں ہے، یہ چھیڑ چھاڑ پہلے ہے، جب چھیڑنے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے پہلے ہی مسجد کے اندر داخل ہو گئے، بیت اللہ میں داخل ہو گئے، تو آپ نے سورۃ قلم شروع فرمائی۔ اب یہ غور سے سن رہے ہیں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا تو شاعر ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بڑا شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا وما هو بقول الشاعر۔ تو اب کہنے لگے کہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ شاعر ہے، اور اس نے نفی کر دی کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ ولا بقول کاہن، کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ کاہن ہے، کہ میری بات اس نے اپنے پاس لے لی ہے، یہ لگتا ہے یہ کاہن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی کے سامنے کاہن بھی نہیں ہیں، نہ شاعر ہیں۔ تو جب آگے آیتیں سورت مکمل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرا دل جو ہے نا وہ پلٹ گیا تھا کہ یہ شخص سچا ہے، ان کی سچائی جو ہے وہ میں قبول کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، اور یہ حضرت اسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان سے 3 دن بعد ایمان لائے، اور جیسے فرما رہے تھے کہ قوت کو انہوں نے پھر استعمال کیا ہے، قوت کو چھپایا نہیں، قوت ایمانی کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اب یہاں خیال یہ آتا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے تو پھر عمر کی طاقت بڑھ گئی، حضرت عمر کی طاقت بھی بڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے بڑھی ہے، اپنی خود طاقت جو ہے نا انہیں کام نہیں آ سکی۔ وہ تو قاتل بن کر آئے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن قوت ان کے کام آتی تو پھر اس کام پر پورا اترتے، لیکن نہیں اتر سکے۔ قوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملی ہے، لیکن امتیاز ان کے حصے میں آیا ہے۔ تو آج ہمارے حکمران، مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جہاں امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قواعد اصول کو اپنا کر وہ زندہ قوم بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمران کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کیا ہیں، انہی کے پجاری ہیں، انہی کی ماتحت چلتے ہیں، لیکن نظام ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو نظام وہاں اپنے پاس وہ چلا رہے ہیں، پاکستان میں وہ نظام نہیں ہے، نہ اسلام کا نظام چلا رہے ہیں، نہ انگریز کا چلاتے ہیں تو اسلام کا نظام غالب آتا ہے، کیونکہ انگریز پر چلا رہے ہیں نا،
اور قانون نظام اسلام کا ہے، لیکن یہاں اسلام کا قانون مسلمانوں پر جب لاگو ہوگا تو زیادہ قوت ہوگی، تو یہاں وہ عمل نہیں کرنے دیتے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کی آواز سنتے ہیں کہ وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ بلوایا، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہ جی میرا کوئی اب کار ساز نہیں ہے، نہ میں خود کام کر سکتا ہوں، نہ میرا کمانے والا ہے کوئی، تو اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کا وظیفہ جاری کر دو بیت المال سے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے آنے دو، ہاں جی یہ گلیوں کا بجٹ ہے، چلو کار کا پیٹرول تو بنتا ہے نا، یہ نہیں کہا۔ فوراً نہیں کہا کہ میں تو یہودی ہوں، بیت المال تو مسلمانوں کا ہے، اسلام کا ہے، میں یہودی ہوں۔ تو فرمایا کہ جب تو کام کرتا تھا جوانی کے اندر، جب تک کام کرتا رہا، کیا تو جزیہ دیتا تھا؟ اپنی کمائی کا جو حصہ اسلام طلب کرتا ہے تو اس سے کام کرنے والوں سے تو دیتا تھا؟ کہنا جی ہاں دیتا تھا۔ فرمایا کہ پھر اسلام کے ذمہ ہے کہ جب تو جوانی کے اندر اپنے کام کا حصہ بیت المال میں جمع کراتا رہا ہے، اب تو کچھ کر نہیں سکتا، تو بیت المال کے ذمہ ہے جب تک تو زندہ ہے تیرا نفقہ بیت المال سے آئے گا۔ تو اسی سے یہ پینشن کا نظام چلا۔ اب وہ انگریز چلا رہا ہے پینشن کا نظام، یہ مسلمان کہتے ہیں کہ جی نہیں اب تو کوئی ملازم جو ہے نا وہ پکا رکھنا ہی نہیں ہے، ہم تو دیہاڑی پر رکھنا ہے، اپنی یعنی دیہاڑی کرانی ہے، ملازم رکھنا ہی نہیں ہے۔ تو جن کی پینشن ہے ان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ کا ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو جب ہم اس تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو دور کریں گے تو ذلت ہی ہمارے سر پر سوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت نصیب فرمائے، ذلت سے بچائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہے، تو ان کی شہادت بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ وہی ایک یہودی کو وہ بیت المال سے حصہ دے رہے ہیں، اور ایک یہودی وہ ہے جو ان کی جان کا دشمن۔ تو اس لیے حضرت فرما رہے تھے کہ انہوں نے خدمت اسلام کے لیے خلافت کا عمل جو ہے نا وہ جاری رکھا، اور انہی کی نسبت جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ امیر معاویہ کے بڑے بھائی، ان کا نام بھی کیا تھا جی؟ یزید، جو شام کے اندر گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور میں، وہ فوت ہوئے تو ان کو گورنر بنا دیا وہاں۔ تو جب ان کی عمر کا آخری وقت آیا تو گورنر نے کہا کہ جی اپنی زندگی کے اندر کسی کو منتخب کر دیں کہ آپ کے بعد پھر یہ نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے ہوں خلافت کے لیے۔ تو فرمایا کہ میرا تو وہی اصول تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلایا کہ 6 رکنی کمیٹی ہو، اور میری وفات کے بعد جو ہے نا وہ ایک خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو گورنروں نے کہا کہ اگر آپ ایسی منتخب کرتے ہیں کوئی کمیٹی بھی تو یہ 6 کے 6 ہی اٹھ جائیں گے، ان 6 کے 6 کو بھی اڑا دیں گے، آپ زندگی کے اندر منتخب کریں۔ تو انتخاب کے اندر پھر شخصیت کا انتخاب کریں، بتائیں کون ہے؟ تو گورنر نے کہا کہ وہ آپ کا بیٹا یا یزید ہے۔ وجہ اس کے انتخاب کی وجہ کہ جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں ان فتوحات کرنے والوں کے جو سپہ سالار تھے ان میں سے اب صرف ایک ہی آپ کا بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ وجہ بتلائی جس پر وہ مانوس ہوئے اور مان گئے۔ تو 64 لاکھ مربع میل کی حکومت میں صرف 5 افراد نے انکار کیا، اور ان کا انکار انہوں نے تسلیم کیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی جمہوریت کے اندر ایک طرف 59,995 آدمی ہیں اور دوسرے کا جو ہے نا وہ 50,000 ہے۔ 5 افراد بڑھے نا، ہیں جی 5 افراد کے مقابلے میں 49,995 افراد مقابلے میں کھڑا ہے۔
یہ طاقت نہیں رکھتا مقابلہ کرنے کی، ہیں جی۔ ان 5 والوں کو جو ہے نا وہ قوت مل جاتی ہے، وزارت مل جاتی ہے، سب کچھ وہ مل جاتا ہے، لیکن وہاں صرف اور صرف 5 افراد نے انکار کیا، 49,950 انکار نہیں کیا، صرف 5 انکار کیا۔ حج پر آئے، ملاقات کی اور عرض کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ طریقہ آپ کا جو ہے نا وہ کیسر و کسریٰ کا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا امیر منتخب کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، نہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کی یہ بات 101% درست ہے، میں بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جملہ گورنروں نے مجھے مجبور کیا کہ زندگی کے اندر ہی منتخب کرو، نہیں تو پھر فساد ہوں گے۔ 2 بار جھڑپ آ چکی، تو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے۔ اب اگر عدم بیعت ہاں جی قتل تھا تو ان 5 کو اڑا دیتے، ان کے پاس طاقت تھی نا، 64 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، اگر ان کی بیعت نہ کرنے سے ان کی حکومت میں عمارت میں نقصان تھا تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے اڑا دیتے، لیکن نہیں، تسلیم کیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مقابلہ نہیں کیا، ان کی بات تسلیم کر کے چلے گئے۔ ان کی وفات پر دوبارہ جب انتخاب ہوا، بیعت لی گئی، تو اس وقت حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بیعت کی، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے۔ ان نے سوچ کیا کی؟ مدینہ سے مکے آ گئے۔ تو یہ تاریخ طویل ہے، جس کو ہم نے کانوں سے بچپن سے سنا ہے وہ ہمارے دل دماغ سے نہیں نکلتی، اور جو ہم نے پڑھنی تھی، سننی تھی، سنانی تھی، جاننی تھی، ہم اس کو سنتے پڑھتے نہیں ہیں۔ تو پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 6 مہینے کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم تو نہیں ہو گئے تھے، چھپے ہوئے تو نہیں تھے۔ مکہ کے اندر بھی گورنر تو یزید کا تھا۔ اگر عدم بیعت ہی قتل کا سبب ہے تو پھر ان 6 مہینوں کے اندر کیوں نہیں کیا؟ اصل میں قتل کا سبب ان کو تو شہادت ملنی تھی، مقامی شہادت ملنا تھا، لیکن قاتل وہی ہیں جو ساتھ چلنے والے تھے، ساتھ چلنے والے قاتل تھے۔ ان کو موت نظر آئی کہ اگر ہم یہاں رہ جاتے ہیں تو ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ ہم پہچانے گئے ہیں کہ ہمیں نشاندہی کر دی ہے کہ ہمیں لے آنے والے یہ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں آیا تو ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر وہاں ساتھ جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی کہیں گے کہ مجھے لینے والے یہ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں آیا، تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ فلہذا وعدہ معاف گواہ بنو، یہ ہمارے ساتھ چلیں کوفہ میں، شہر میں، یا پھر ہم ان کو اڑا دیتے ہیں۔ تو اڑایا تو انہوں نے جو لے کر آئے، جن کو اپنی موت نظر آتی تھی، اور ان کو اڑایا انہوں نے جو پیچھے 2 دستے نگرانی میں تھے، اور ان 60 میں سے 58 اڑا دیے گئے، 2 بھاگ گئے۔ یہ کچھ جو ہے وہ نتیجہ ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ 1 محرم سے 10 محرم تک ماتم ہوتا ہے، اور اس ماتم کے اندر وہ ماتم کرنے والے وہی چوری ہیں، وہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ وہ جواب دیں کہ کس کے ہاتھوں ہوا۔ امیر معاویہ تو چلے گئے، یزید کے پاس قافلہ گیا تو 40 دن وہاں رہ گیا۔ قصر زینبیہ وہاں ہے، وہاں سے وہ کیوں نہ آئیں؟ آ جانا چاہیے تھا۔ تو ہمیں جو تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ پہلی لائن سے، پہلی سطر سے ہمیں یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب،
کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ جب کتاب کے اندر شک نہیں ہے تو لکھنے والے کے اندر شک کہاں سے ہے؟ بے شک لکھنے والوں کے اندر شک کریں گے تو کتاب پر ہم شک کریں گے۔ جیسے فرما رہے تھے کہ اب مصعب نے لکھا ہے جیسے کہ جو بھی انکار کرے گا قرآن پاک کے فیصلے کا تو وہ کیا ہے؟ ایمان سے خارج۔ تو اس لیے ذالک کتاب لا ریب، یہاں تک یہ صحابہ کرام کی تصحیح کی گئی ہے، پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان کے اوپر تم نے شک نہیں کرنا، کسی صحابی پر بھی شک نہیں کرنا۔ تو جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، سیکھا، سکھایا، ہم تک پہنچایا، ان کا احسان ہم تک یہی ہے کہ ہم ان کی ذات کے بارے میں کسی سے بھی کوئی بات سن کر کیا ہے؟ خاموشی اختیار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم اندر برکت عطا فرمائے، ان کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے، اس مدرسہ کے اندر برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ حضرات کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آنے کی قوت کو مزید بڑھائے کہ آنے کے اندر آپ کی قوت جو ہے نا وہ کام آئے، جس طرح یہاں سے چل رہا ہے یہ دین کا کام آپ سے بھی چلے۔ الحمدللہ رب العالمین۔